توحید کی وجہ سے گئے ہوں. جو جیل میں گیا جب وہ وہاں سے نکلا ہے تو دنیاوی حیثیت پہ پہلے سے زیادہ کامیاب بن کر نکلا ہے. جیل جانا تو کامیابی کا نسخہ ہے, پوری تاریخ گواہ ہے اس کی, بشرطے کہ کسی اخلاق. پھر ڈر کہاں؟ اب تو ختم, ان دو کے علاوہ کوئی ڈر کی بات نہیں ہے. تو پھر کھڑے ہونا ہے آپ لوگوں کو, سب کو نکلنا ہے. اور سب سے زیادہ ذمہ داری بزرگوں, دعا کریں, نوجوانوں کو انسپائر کریں, ان کو بھیجیں, بہنیں اپنے بھائیوں کو بھیجیں کہ کہاں پہ بیٹھے ہوئے ہو. اور میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ جگہ جگہ کہتا ہوں 24 گھنٹے دیے اللہ نے ہمیں, میں ان سے کہتا ہوں 1 گھنٹہ دے دو نا اللہ کے دین کے لیے, نماز روزے سے الگ, اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے, کسی بھی شکل میں مدد کے لیے 1 گھنٹہ دے دو. کیا جواب دیں گے اللہ کو کہ آپ نے 24 گھنٹے دیے تھے, ہماری ضرورتوں کے لیے کم تھے, وقت نہیں نکل رہا تھا. لوگ یہی تو کہتے ہیں نا کہ بڑی سخت بات کہی اس پہ قرآن نے, کہ بہت سخت بات کہی اس بات کے اوپر, اس جواب کے اوپر. لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوک. نبی اگر سامنے سے آسانیاں نظر آ رہی ہوتی, راستہ مشکل نہیں نظر آ رہا ہوتا, لاتبعوک, یہ تمہاری اتباع ضرور کرتے, تمہارے ساتھ جاتے. ولیکن بعدت علیہم الشقہ, منزل ان کو دور لگ رہی ہے, یہ شاخ گزر رہی ہے, یہ مشقت بن گئی ہے. اس کے بعد بڑی سخت بات کہی, یہلکون انفسہم, جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں لو استطعنا لخرجنا معکم, کہا کہ قسم کھا کر کہہ رہے ہیں, وَيَعْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ, اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں ابھی ذرا ہماری استطاعت نہیں ہے, ابھی ذرا سے حالات نہیں ہیں, ابھی ذرا سے ان مسائل میں پھنسے, اس کے بعد تو ہمیں یہی کرنا ہے. آپ میں سے بہت سے لوگ کہتے نہیں کہتے ہیں کہ بس ذرا سے کچھ گنجائشیں, ذرا سی اس وقت بہت پھنس گئے ہم, ایسا ہے. یہ فرصت نہیں ملے گی کبھی, زندگی کی آخری سانس تک نہیں ملے گی. آخری سانس تک امتحان ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اس وقت جو مسائل ہیں وہ ختم ہونے کے بعد اگلے نہیں آئیں گے, کسی دوسری طرح کے آئیں گے. تو فرمایا کہ یہ کہہ رہے ہیں اللہ کی قسمیں کھا کر, لو استطعنا, اگر ہماری استطاعت ہوتی, لخرجنا معکم, ہم ضرور نکلتے تمہارے ساتھ. یہلکون انفسہم, ہلاکت میں ڈال لیں اپنے آپ کو. واللہ یعلم انہم لکاذبون, اللہ کو علم ہے یہ جھوٹے ہیں. نیت کے اعتبار سے سچے ہوں گے کہ نہیں ہم سچ مچ اس کے بعد تو کریں گے, لیکن نہیں کر پائیں گے, اس لیے جھوٹے ہیں, یہ کبھی نہیں کر پائیں گے. جیسے کرنا ہے اب کرے گا. 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ نہیں دے سکتے آپ, نماز روزے سے الگ, اللہ کے دین کے لیے, نمازوں کے لیے نہیں اپنی خالی, وہ تو پڑھنی ہے, وہی نہیں پڑھ رہے ہیں لوگ. ابھی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے, میں جب آیا تھا تو یہ بات چل رہی تھی, 1 گھنٹہ. اللہ کو یہ جواب دیں گے کہ آپ نے 24 گھنٹے دیے تھے, ہماری ضرورتوں سے کم تھے, اب ہم 1 گھنٹہ آپ کا کہاں سے لاتے. 1 گھنٹہ دیجئے. میں آپ سے یہ بھی نہیں کہتا کہ ہمارے ساتھ دیجئے, میں آپ سے یہ نہیں کہتا عارف کے ساتھ دیجئے, میں آپ سے یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ الگ الگ جگہ جو چند اور تنظیمیں ان کے ساتھ, وہاں کلیم صدیقی صاحب کے ساتھ میں دیجئے, آپ ریاض موسیٰ صاحب کے ساتھ میں دیجئے, آپ مشتاق, میں یہ بھی نہیں کہتا آپ سے. میں یہ بھی نہیں کہتا دعوت ہی کے ساتھ میں دیجئے. جہاں آپ کی صلاحیتیں زیادہ کام آ سکیں, آپ سمجھیں کہ ہم یہاں پر یوزفل ہو سکتے ہیں دین کے لیے, وہاں کے لیے طے کر لیجئے. ان میں سے بہت سے دعوت میں بھی آئیں گے, اس کے لیے طے کر لیے کہ ہمیں دینا ہے. لیکن وہ 1 گھنٹہ اگر ایک دن نہیں ہو سکا تو پھر کلب ہوگا, اگلے دن 2 گھنٹے قضا ہوگی اس کی. اور روزانہ نہیں وقت ملتا تو ہفتے میں پھر 7 گھنٹے ہو گئے, صبح 7 بجے سے دوپہر کے 2 گھنٹے تک, 2 بجے تک, آدھا دن ہو گیا. آدھا دن دیجئے, 1 ہفتے میں 1 مرتبہ چھٹی کا دن ہے آپ کا, اس چھٹی کے دن آپ لیٹ کر دیر سے سو کر اٹھیں گے, اس چھٹی کے دن پھر اور کچھ انٹرٹینمنٹ کی باتیں ہیں, اسے چھوڑیے. اللہ کے دین کے لیے آپ نے روزانہ 1 گھنٹہ نہیں دیا تھا, اس کے 7 گھنٹے اکٹھے ہوئے. یہ سنڈے میں یا اور چھٹی کے دن آپ بعد کا وقت جو ہے وہ اپنی اور ضرورتوں میں لگائیے گا, لیجر کے اندر. تو یہ کلب کرتے جائیے, یہ 1 گھنٹے کا وعدہ کر لیجیے اپنے آپ سے, اللہ سے, مجھ سے نہیں. یہ ہر ایک کر لے, انشاءاللہ زندگی کامیاب, انشاءاللہ یہاں انقلاب آئے گا, بہت کچھ بدل جائے گا. یہ ہر ایک کے اوپر فرض ہے. یہ بات بالکل درست ہے کہ ہم پر یہ اللہ نے ذمہ داری نہیں رکھی ہے کہ ہم ان کو ایمان میں داخل کر دیں, پہنچانے کی ذمہ داری ہے. لیکن یہاں کم از کم اس ہندوستان میں ہم اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتے کہ ہم صرف پہنچا دیں اور یہ قبول نہ کریں. یہاں تو بتا دیا گیا کہ قوم آنے والی ہے, رزلٹ پہلے سے آؤٹ ہے, ہم بے نیاز نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ ایک شخص کے آنے کا اجر جب اتنا ہے کہ جب نجات کی ضمانت ہے, جب اتنا ہے کہ دنیا اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہے, جب ایک شخص کے آنے کا اجر جب اتنا زیادہ ہے, تو اگر میرے ذریعے 10 لوگ آئے اور 10,000 لوگ آئے اور 1,00,000 لوگ آئے, ایک بھی نہیں آیا, اجر تو تب بھی ملے گا محنت کا. لیکن ان کی زندگیوں کے جتنی بھی, ان کی ایمان لانے کے بعد جتنے نیک کام کریں گے, ایمان لانے کے بعد ان تمام نیک کاموں کا ان کو بھی اجر ملے گا, آپ کے کھاتے میں بھی جائے گا, آپ کے اکاؤنٹ کے اندر بھی جائے گا.
ہم بے نیاز کیسے ہو جائیں جہاں کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ یہاں تو بدلنا ہے نہیں. یہ اس سے غافل مت ہوئے شروع کر دیں. جہاں میری خدمت کی ضرورت ہو میں حاضر ہوں. میں آنے جانے کا پیسہ نہیں لوں گا آپ سے, نہیں لیتا کہیں. میں یہاں جب یہ ضرورت ہو کہ جو کچھ ہم جانتے ہیں, ہم کسی سے ہم یہ نہیں کہتے کہ ہماری تنظیم میں شامل ہو جائے. آج تک کسی سے نہیں کہا. ہمارے رامپور میں جو ٹریننگ لینے آتے ہیں ان سے کبھی نہیں کہا ہم نے. آپ سیکھ لیجئے کچھ حکمت کی باتیں, دین پھیلے گا, مجھے بھی اجر ملے گا. آپ کے تو جو مرتبے ہیں وہ بلند ہوں گے, اجر ہمیں بھی ملے گا. لالچ اتنی ہے. جہاں رزلٹ آؤٹ ہے وہاں کیوں نہیں کرتے بھائی؟ یہ ہر ایک کو کھڑا ہونا ہے. جس اسٹیج میں کھڑا ہو اس جگہ انشاءاللہ علم بڑھتا رہے گا, چیزیں بڑھتی رہیں گی, آپ سیکھتے رہیں گے. جتنا سیکھا ہے اتنا ڈیلیور کر دیجیے, اتنا پہنچا دیجیے. محبت سے پہنچائیے, ایسے پہنچائیے کہ وہ آپ سے الجھے نہیں. کہیں اگر الجھے تو ذرا سا دب جائیے گا, لیکن کرتے جائیے. ان کے تو میں نے ان کے بڑے بڑے مجموعوں میں کہا ہے ان سے کہ بہت سی جگہوں پر ڈائریکٹ کہہ دیا, بہت سی جگہوں پر میں نے کہا کہ کتنا ہی تمہیں برا لگے آپ لوگوں کو, چاہے جتنا بولے, ہمارے نبی بتا گئے تم سب کو آنا ہے, تم نہیں آؤ گے تو تمہاری نسلیں آئیں گی, تمہاری قسمت کی بات ہوگی اگر تم آ جاؤ. تمہیں تو آنا ہے, تمہیں چاہے جتنا برا لگ رہا ہو. یہ تو تمہارے لیے لکھا ہوا ہے, یہ تمہارے بھاگ میں ہے. جانیے, معلومات رکھیے. یہ تیاری کر رہے ہیں, انہیں معلوم ہے. ان کے بڑوں کو معلوم ہے. بڑے واقعات سناتا آپ کو کہ ان کے بڑوں کو معلوم ہے. ان کے بڑوں کو معلوم ہے, ہمیں نہیں معلوم, ہمارے بڑوں کو نہیں معلوم. یہ بڑی اگنورنس کی بات ہے. جس شکل میں جیسے بھی ہو سکے. اور پھر ہم تو کسی سے یہ نہیں کہتے کہ اگر آپ مسلمانوں کی اصلاح کا کام کر رہے ہیں آپ اسے روک دیجئے, بڑی ضرورت ہے اس کی, کیوں روک دیں؟ اگر آپ درس و تدریس میں لگے ہوئے ہیں تو آپ اسی میں لگیے, آپ بڑی ضرورت ہے اس کی کہ کیوں روک دیں اسے, اس کی ضرورت ہے. اگر آپ کہیں قلم کے ذریعے کوئی کام کر رہے ہیں لوگوں کی اصلاح کا تو اسے کیوں روک دیں, وہ بڑی ضرورت ہے. لیکن ان سب میں اگر آپس میں کوارڈینیشن ہو تو سب کی شرکت ہو جاتی ہے. یہاں پہ فرض کفایہ اور فرض عین پھر ایک بن جاتے ہیں کہ کچھ لوگ کر رہے ہیں, حصہ سب کا ہے. یہ فرض کفایہ اس شکل میں ہے. بس ایک یونیورسٹی ہے, اس میں فزکس ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, اس میں میتھمیٹکس ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, سائنس فیکلٹی ہوتی ہے, اس کے اندر آرٹس فیکلٹی ہوتی ہے, اس کے اندر آرکیولوجی کا سیکشن ہوتا ہے, اس میں اور بہت سے شعبے ہوتے ہیں, ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں. وہ خالی ہسٹری ڈپارٹمنٹ یونیورسٹی نہیں ہوتا. یہ سب ملتے ہیں اور ان کا کوارڈینیشن ہوتا ہے تو وہ یونیورسٹی ہوتی ہے. ایک کمپنی کار بناتی ہے, اس کے سارے پارٹس الگ الگ دوسرے لوگ بناتے ہیں, پھر اس کی اسمبلی ہوتی ہے. اب اگر پہیے بنانے والے کہیں کہ پہیوں کے بغیر تو گاڑی چل ہی نہیں سکتی, سب سے امپورٹنٹ پارٹ یہ ہے صرف پہیے بنیں گے. اب سب سے امپورٹنٹ آپ کہہ لیجئے, لیکن صرف پہیے کیسے بنیں گے؟ پھر چیسس بنانے والے کہیں کہ پہیے کیا کریں گے, خالی تم سڑک پر اس کو ہلاتے رہو گے, جب تک چیسس نہیں رکھا جائے گا, چیسس میں پہیے لگیں گے تب تک کار کیسے ہوگی؟ امپورٹنٹ پارٹ اصلی تو چیسس ہے. اور باڈی بنانے والے کہیں کہ چیسس بنا کر کریں گے کہ آپ اس میں بیٹھ ہی نہیں سکتے جب تک باڈی نہیں ہوگی, تو باڈی سب سے زیادہ اہم پارٹ ہے. اور انجن والے کہیں یہ باڈی کو کیا دھکے دیتے ہوئے لے جاؤ گے؟ جب تک انجن نہیں ہوگا تو گاڑی کیسے ہوگی؟ ان میں سے ہر ایک کی اپنی اپنی جگہ پر اہمیت ہے, لیکن ان سب میں آپس میں کوارڈینیشن ہوتا ہے. ہم آہنگی ہوتی ہے تو گاڑی ہوتی ہے, دین کی گاڑی ایسی چلے گی. پھر ان لوگوں کا بھی اجر اس کے اندر ہوگا جو کسی اور شعبے میں کام کر رہے ہیں لیکن تعاون کر رہے ہیں. ہم آہنگی ہے کہ ہاں ہمارے ہی لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں یہاں پر اس کے, اور پھر پتہ نہیں کتنی صلاحیتوں والے. اس میں ضرورت اس لیے اور ذرا ہے کہ ہم نے صدیوں سے اسے چھوڑ رکھا ہے, بیک لاگ بہت ہو گیا ہے. یہ پارٹ اس کی مینوفیکچرنگ ہی نہیں ہوئی, اس لیے ذرا سے زیادہ لوگوں کی ضرورت ہے. تو اللہ کرے آپ کے دل میں اتر جائے, آپ کی سمجھ میں آ جائے. اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ کوئی اگر اس میں جو خیر کی باتیں تھیں وہ آپ تک پہنچا دے, کوئی اگر اس کے اندر نقصان کی بات ہو, کوئی شر کی بات ہو تو اس کو آپ سے دور کر دے. رات بہت ہو گئی, وقت کی یہ تو کہہ دیا گیا تھا, قید نہیں ہے. میں آپ کے سامنے 3 گھنٹے اور یہ بولتا رہا ہوں, میں سچ کہہ رہا ہوں, مجھے یقین ہے اس بات کا, اپنے یقین سے کہہ رہا ہوں کہ آپ 3 گھنٹے میں اور بات کروں گا آپ سے. میں اس لیے کہ میں دل سے کہہ رہا ہوں, تو وہ آپ اٹھیں گے نہیں یہاں سے, لیکن آپ کو فجر کی نماز پڑھنی ہے, آپ کو زندگی کے اور بہت سے کام کرنے ہیں. بات کم کہی جائے گی, اتنے میں بھی آپ اگر عمل کریں گے تو کافی ہے. میں 3 گھنٹے اور بات کروں, وہ جو مثالیں دوں تو تب بھی بات اسی جگہ پر رہتی ہے. اس کم کہنے کے بعد بھی یہ وقت آج کا اس نشست کا ختم ہو رہا ہے. ایک دن آپ کی زندگی کا وقت ختم ہوگا, اس سے پہلے ارادے کریے, تیاری کی, نکلیے. بہنوں کی بھی ضرورت ہے, بچیوں کی بھی ضرورت ہے, نوجوانوں کی بھی ضرورت ہے. کہاں سو گئے؟ جگانے والے سوئے پڑے ہیں کہ
دیوانوں کی ضرورت ہے. دیوانوں نے ہر دور میں دنیا کی قسمتیں بدلی ہیں. بڑے بڑے سائنٹسٹ سب دیوانے تھے, ایکسینٹرک, اپنے مقصد میں لگے ہوئے, بس باقی ہوش نہیں بچا. ایسے دیوانوں کی ضرورت ہے اس وقت. ہماری دیوانگی ہیں دیوانے ہم میں, لیکن کچھ اور طرح کے ہیں, ایسے چاہیے. یوں ہی دنیا کے لیے ایک تماشا نہ بنے, جس کو بننا ہو سمجھ بوجھ کے دیوانہ بنے. ایسے دیوانے چاہیے. انشاءاللہ یہاں انقلاب آئے گا, جلدی آئے گا, اور آپ سب میں سے اس کی قسمتیں بدل دے گا. جو جو اس کے اندر شریک ہوں گے ان کو لے کر آئیے. اور میں حضرات علماء کرام سے درخواست کرتا ہوں کہ بہت پہلے جو کچھ ہو گیا ہوتا, اب اور دیر نہ کریں. کریں جس جگہ پہ کمیاں ہیں وہاں رہنمائی بھی فرمائیں. اگر انہوں نے کیا ہوتا, یہ بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں, آپ میں سے کچھ لوگوں کی سمجھ میں آئی, وہ کہیں گے پورا ہندوستان مان لے گا. تو اصل بات تو ان کے کہنے کی ان کی ضرورت ہے تاکہ سب مان لیں, سب نکلیں, اور اس انجام سے ڈریں کہ جہاں پر ہمیں کہیں اللہ کی فہرست کے اندر ایسا نہ ہو جائے کہ ہمیں امت مانا ہی نہ جائے. ہم کہتے ہیں ان کے نام کے اوپر جان دینے کی بات ہی کرتے ہیں کہ امت محمدی کا ہم حصہ ہیں. زمانہ, میں آخری بات صرف کہہ رہا ہوں, زمانہ بڑے غور سے سن رہا تھا, ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے. السلام علیکم. حضرات 2 منٹ تشریف رکھیں, اپنے مہمانوں کو اعزاز دینا ہے ہمیں. 2 منٹ, صرف 2 منٹ تشریف رکھیں. جزاک اللہ خیرا کثیرا. حضرات, سید عبداللہ طارق صاحب کی پرجوش تقریر کے بعد مجھے پوری امید ہے کہ اس محفل کا ہر فرد دعوت دین کے فریضے کے لیے کمر بستہ ہو کر اٹھے گا انشاءاللہ. آج یہاں سے عزم مصمم لے کر جائیں کہ ہم اللہ کی راہ میں کھڑے ہوں گے, غیروں تک اسلام کا پیغام پہنچائیں گے, کیونکہ یہ ہمارے ذمہ فرض ہے. وقت زیادہ ہو گیا ہے. میں بغیر کسی تمہید کے پروگرام کے خاتمے کی طرف آ رہا ہوں. ہمارے درمیان ایک بہت بزرگ اور معزز ہستی حضرت مولانا مفتی عبدالباطن صاحب تشریف فرما ہیں. میں حضرت مولانا سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرائے کرم ڈائس پر تشریف لے آئیں. حضرت مولانا مفتی عبدالباطن صاحب, آپ قاضی شہر بنارس ہیں اور بنارس سے بالخصوص اس دعوتی جلسے میں شرکت کے لیے آئے ہیں. حضرات, سید عبداللہ طارق صاحب علماء سے اپیل کر رہے تھے, اور انتہائی خوشی کی بات ہے کہ مفتی عبدالباطن صاحب بالخصوص سید عبداللہ طارق صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے الہ آباد تشریف لائے ہیں, اور ان کا مقصد بھی صرف یہ ہے کہ دعوت کے کام کو کیسے آگے بڑھایا جائے. مفتی عبدالباطن صاحب اپنے ساتھ کچھ نوجوانوں کو کھڑا کر کے دعوت کے کام کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں, دعوت کا کام کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے ارادوں میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ تمام علماء کرام کو غیر مسلمین تک اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے کھڑا کر دے. ہماری اللہ سے یہی دعا ہے. حضرات, کانفرنس کا یہ سلسلہ رہا ہے کہ ہم اپنے معزز مہمانان کو ایک یادگار تحفہ کے طور پر کچھ دینا چاہتے ہیں, تاکہ وہ جب یہاں سے جائیں تو انہیں یہ کانفرنس یاد رہے. تو میں حضرت مولانا عبدالباطن صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ ہمارے مہمانوں کو یہ اعزاز پیش کریں. اعزاز دینے کے بعد انشاءاللہ حضرت دعا فرمائیں گے. دعا کے بعد اس جلسے کا اختتام ہوگا. میں حضرت مولانا مفتی عبدالباطن صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرائے کرم ڈاکٹر شعیب سید صاحب کو میمنٹو اور تہنیت نامہ تنظیم کی جانب سے پیش کریں. مفتی عبدالباطن صاحب پیش کریں گے ڈاکٹر شعیب سید صاحب کو. اب میں حضرت مولانا سے درخواست کرتا ہوں
کہ سید عبداللہ طارق صاحب کی خدمت میں تنظیم کی جانب سے تہنیت نامہ پیش کریں۔ حضرات، اس مجلس کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا تھا اور اختتام انشاءاللہ اللہ کے حضور دعا سے ہوگا، تو آپ حضرات تشریف رکھیں، دعا میں شریک ہوں۔ لیکن دعا سے قبل میں تمام اپنے شرکاء کا بہت بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے اپنا بہت قیمتی وقت دیا۔ میں اپنی تنظیم کے ممبران کا بہت بہت شکر گزار ہوں جن کی محنت اور جن کی لگن سے یہ کانفرنس کامیابی سے ہمکنار ہوئی۔ میں ان والنٹیئرز کا بھی بہت بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے اپنا وقت لگایا بغیر کسی اجرت، بغیر کسی فائدے کے، کسی لالچ کے، انہوں نے اپنا وقت دیا اللہ کی راہ میں۔ کئی بچے یہاں نوجوان ہمارے ایسے ہیں جو 24 گھنٹہ یہیں رہ رہے ہیں، کئی دنوں سے 6-7 دنوں سے وہ اسی جگہ رہتے ہیں، کھاتے ہیں، سو رہے ہیں، اپنے گھر تک نہیں گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان سبھی کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اسلامک ایگزیبیشن کو پورا آپ کے سامنے پیش کرنے میں ہماری بہنوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے، دن رات محنت کر کے ماڈلز تیار کیے، بچوں کو ٹیچرز نے تیار کیا۔ میں ان سبھی کا شکر گزار ہوں، اللہ تعالیٰ ان سبھی کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور میں آخر میں سب سے زیادہ شکر گزار اپنے محترم خلیق احمد خان صاحب کا ہوں کہ خلیق احمد خان صاحب نے اپنی جگہ، اپنا گیسٹ ہاؤس ہمیں فراہم کیا اور پوری آزادی دی کہ ہم یہاں کھل کر اپنا کام کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، دنیا اور آخرت دونوں میں آپ کو انتہائی کامیابی عطا فرمائے۔ اور میں آج کے اپنے دونوں مقررین کا بھی بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، بڑی مشقتوں سے دونوں حضرات یہاں تشریف لائے ہیں۔ آج اتفاق ایسا رہا کہ ڈاکٹر شعیب سید صاحب کے ساتھ بھی دقتیں پیش آئیں، آپ بھی بڑی مشقت سے یہاں تشریف لائے، ساری رات جگ کر، سارا دن سفر کر کے یہاں تشریف لائے، اور یہی ماجرا کچھ آپ کے سید عبداللہ طارق صاحب کے ساتھ پیش آیا۔ آپ کے سامنے بات آ چکی ہے کہ آپ کو صبح 9 بجے الہ آباد پہنچنا تھا، رات 9 بجے الہ آباد پہنچے۔ اللہ تعالیٰ آپ دونوں حضرات کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور میں شکر گزار ہوں مولانا مفتی عبدالباطن صاحب کا، آپ کی محبتوں کا، کہ آپ ہماری محبت میں اور اس کانفرنس میں شرکت کے لیے بنارس سے چل کر اپنے احباب کے ساتھ یہاں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔ اب میں درخواست کرتا ہوں مفتی صاحب سے کہ عذرائے کرم دعا سے اس کانفرنس کا اختتام فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم علماء کرام و حاضرین اجلاس، آج کے اس تاریخی پروگرام میں میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، منتظمین اجلاس نے مدعو کیا، میں ان کی کا بھی شکر گزار ہوں کہ اس ناچیز کو ان حضرات نے یاد رکھا اور یہاں آنے کے بعد کافی مؤثر اور عمدہ معلومات افزا باتیں سننے کا بھی موقع ملا، بہت ساری باتیں ان سے فیض حاصل کرنے کا بھی ان مقررین حضرات کی زبانی موقع ملا۔ اللہ رب العالمین سے میں یہی دعا کرتا ہوں ان حضرات کی محنتوں اور کاوشوں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے، اور جتنے لوگ بھی اس تعلق سے اس کام میں جڑے ہوئے ہیں، اللہ پاک محض اخلاص اور نیک نیتی کے ساتھ اس کام کو مزید ترقی عطا فرمائے اور ان کے حوصلے کو اور زیادہ بلند فرمائے۔ میں بہت زیادہ، چونکہ وقت کافی گزر چکا، ہم کو بھی ابھی بنارس تک چل کر جانا ہے اور آپ حضرات بھی کافی دیر تک بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے مزید کچھ نہ کہہ کر ان حضرات کا پھر ایک بار تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آئیے ہم سب درود شریف پڑھیں اور دعا کریں، اللہ پاک جو کچھ بھی یہاں کہا گیا سب کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ
وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اے اللہ جس مقصد کے تحت اس اجلاس کا انعقاد عمل میں آیا، اے اللہ اس مقصد میں بھرپور کامیابی عطا فرما. اس بابرکت نورانی مجلس میں دین کے تعلق سے، اشاعت دین کے تعلق سے جو کچھ بھی کارآمد مفید باتیں بتلائی گئی، اے اللہ سب پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرما. ان باتوں کے بتلانے کو قبول فرما، سننے کو قبول فرما، سنانے کو قبول فرما. جتنے لوگوں نے اس پروگرام کے کرنے میں جس طریقے کا تعاون پیش کیا، محنتیں کی، اپنا وقت لگایا، اپنا مال لگایا، اے اللہ سب کے حوصلوں کو اور بلند فرما، ان کی قربانیوں کو قبول فرما. اے اللہ مزید اس کار خیر کو آگے بڑھانے کی سب کو ہمت و توفیق مرحمت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على النبي الأمي الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.